سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ نساء آیت 88 سے لے کر 91 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملے میں دو فریق ہو رہے ہو، دو جماعتیں بن رہے ہو، اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب ان کی بد عملیوں کے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے اس کو، اور جس کو گمراہ کرے اللہ ہرگز نہ پاؤ گے، ہرگز نہ پائے گا، وہ ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ۔ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وطن چھوڑ کر آئیں اللہ کی راہ میں، پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں ان کے دل تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا تو ضرور لڑتے وہ تم سے۔ تو اگر یکسو رہیں وہ تم سے، پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں تم پر صلح، تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ۔ اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند۔ یہ مختلف فرقوں کا بیان ہے اس میں۔ پہلا فرقہ منافقین کا، ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اگر تم کو کیا ہو گیا، منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کو پلٹ دیا، وہ گمراہ، اللہ نے ان کو گمراہ کیا، تم گمراہ کو راستہ نہیں بتا سکتے۔ ان کی چاہت کیا ہے؟ ان کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان بھی کیا ہو جاوے، وہ کافر ہو جائیں، پھر سب برابر ہو جائیں، تو ان کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں،
اور اگر وہ پھر جائیں ایمان لا کر تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ پہلا فرقہ۔ اور دوسرا فرقہ مگر جو لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو ملاپ رکھتے ہیں اس قوم سے جو تمہارے ان کے درمیان میں جن کا معاہدہ ہے، ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں تم سے لڑائی یا اپنی قوم سے لڑائی سے، تو اگر یہ لوگ لڑائی سے الگ رہیں، تم سے لڑائی نہ کریں بلکہ صلح کی پیشکش کریں، تو پھر تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے یعنی ان سے لڑائی مت کرو، یہ مطلب ہے۔ تیسرے فرقے کا بیان، ستجدون آخرین، اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہے تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی جب کبھی، لیکن ان کو جب لڑائی کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً پلٹ جاتے ہیں، لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر یہ بھی تم سے تمہاری لڑائی سے الگ نہ رہیں اور وہ صلح کا پیغام دے تم کو اور اپنے ہاتھوں کو روک لیں، صلح کا نہ لڑائی سے روکیں، نہ صلح کا پیغام دیں، نہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکیں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ منافقین کے یہ 3 گروہوں کا بیان ہے اور تینوں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔